یہ غالب ہونے کا مطلب مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہو، یعنی جو آئین ہو، جو قانون ہو، وہ غیر اسلامی نہ ہو، کیونکہ ساری دنیا اور ساری عوام اور حکومتیں وہ آئین اور قانون کے تابع ہوتی ہیں. تو کسی ملک کا قانون اگر اسلامی ہے تو اس کا مطلب وہاں اسلام غالب ہے. لیکن اب ظاہر ہے جب ہم کہتے ہیں فلاں آدمی فلاں پر غالب ہے تو کبھی غلبہ یہ کامل ہوتا ہے، کبھی ناقص ہوتا ہے. خلفائے راشدین کے دور میں یا بعد میں جو خلافتیں مسلمانوں کی چلی ہیں ان میں دین جتنا غالب تھا تو آج اسلامی ملکوں میں اتنا غالب نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اسلامی ملکوں میں دین مغلوب ہے، ایسا نہیں ہے. مغلوب نہیں کہہ سکتے، ہے غالب مگر اتنا غالب نہیں ہے، اس غلبے میں کمزوری ہے. پاکستان میں بھی یہی ہے کہ ہم پاکستان میں اسلام کو غالب اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کا جو بنیادی قانون ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. وہ الگ بات ہے کہ جب اس کو امپلیمنٹ کا جب اس کی وقت آتا ہے تو پھر ہمارے حکمران اس میں ڈنڈی مارتے ہیں اور گڑبڑ کر دیتے ہیں، دائیں بائیں کر دیتے ہیں. تو غلبہ ہے اسلام کو، اور قانون میں یہ بات داخل ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. اس کا مطلب قرآن و سنت کی بالادستی ہے. تو جس ملک میں بھی ایسا قانون ہو کہ قرآن و سنت کی بالادستی ہو تو وہاں اسلام غالب ہے. لیکن ظاہر ہے اس غلبے کو اگر آپ خلفائے راشدین سے کمپیئر کریں گے تو اس کی نسبت یہ غلبہ بہت کمزور ہے، ویسا غلبہ نہیں ہے. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ملک ایسا ہے جس میں سب خواتین پردہ کرتی ہیں، مرد سب نماز پڑھتے ہیں، مگر قتل و غارت عام ہے اور کرپشن بہت زیادہ ہے اور قانون کی کوئی پابندی نہیں کرتا، حکمرانوں کے لیے الگ اصول ہیں اور عوام کے لیے الگ اصول ہیں. اور ایک ملک ایسا ہے جس میں صرف بے پردگی ہے، یعنی اس معاملے میں وہ اسلام کو فالو نہیں کرتے لیکن باقی چیزوں میں وہ بہت نیک ہیں، پرہیزگار ہیں. تو دیکھیں یہ کہا جائے گا، پہلی بات تو یہ کہ ملک کا بنیادی قانون کیا ہے یہ دیکھا جاتا ہے. بے پردگی یہ تو ایک اسلام کا ایک جزوی حکم ہے، پورا اسلام یہ نہیں ہے. اسلام میں یہ بھی ہے کہ انصاف ہو، بڑے اور چھوٹے میں تفریق نہ ہو، قانون میں بادشاہ اور رعایا میں فرق نہ کیا جاتا ہو، قتل و غارت نہ ہو، اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے. تو بہت سارے حکام میں سے ایک حکم ہے بے پردگی. کسی ملک کا اگر بنیادی قانون اسلام ہے پھر اس میں اگر بے پردگی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام غالب ہے مگر اسلام کا یہ والا حکم مغلوب ہے. اور کسی ملک میں اگر سرے سے اسلام قانون کے طور پر ہے ہی نہیں تو وہاں جتنی بھی خیریں ہوں گی تو وہ خیریں اسلام کی وجہ سے نہیں ہیں، وہ خیریں ہم یوں کہیں گے اسلام کے احکام یہاں غالب ہیں. جیسے عدل و انصاف ہے، قتل و غارت نہیں ہے، تو اسلام کی جو جزیات ہیں ان کو انہوں نے لیا ہے. یہاں اللہ ایز اے سپیریئر نہیں ہے کہ اصل اللہ ہوگا، جو اللہ جو کہے گا وہ اللہ تعالیٰ جس کو صحیح کہیں وہ صحیح ہے، اللہ جس کو غلط کہیں وہ غلط. یورپ اور امریکہ میں ٹھیک ہے عدل و انصاف ہے اور بہت ساری چیزیں ان کی مثبت ہیں، مگر اسلام وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ اسلام یا اللہ جو ہے ان سپیریئر ہو. یعنی ان کے ہاں اچھائی اور برائی کا جو کرائٹیریا ہے وہ گاڈ جس چیز کو اچھا کہے وہ اچھی نہیں ہے، یا گاڈ جس چیز کو برا کہتا ہے وہ برا نہیں ہے، بلکہ ان کی اسمبلی جس چیز کو اچھی کہتی ہے، اچھا کہتی ہے وہ اچھی ہے. تبھی وہاں پر جو ہے نا وہ گے سیکس کو انہوں نے الاؤ قرار دے دیا ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ انتہائی قابل نفرت عمل ہے. تو جب آپ خدا کو خدا ہی نہیں مان رہے تو پھر آپ میں جتنی مرضی اچھائیاں ہوں گی تو ہم یہ کہیں گے اسلام کے جزوی طور پر کچھ احکام تو یہاں غالب ہیں مگر اسلام یہاں غالب نہیں ہے. اسلام وہاں غالب ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہو یا آپ اپنی ریاست کو اسلامی کہتے ہو، جزیات میں آپ ڈنڈی مار رہے ہو. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مسلمان کون ہے. مسلمان وہ ہے جو اللہ کو اللہ مانتا ہو، رسول کو رسول مانتا ہو، جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا اس کو حلال مانتا ہو، جس کو حرام کہہ دیا اس کو حرام مانتا ہو. عمل نہیں کرتا، یہ ایک دوسرے درجے کی چیز ہے. لیکن ایک غیر مسلم کتنا ہی نیک ہو، کتنی ہی اچھائیاں ہوں اس میں، لیکن وہ اسلام کو اسلام نہیں مانتا، اللہ کو اللہ نہیں مانتا، اس کے رسول کو رسول نہیں مانتا، اس کا اچھائی اور برائی کا اپنا ایک معیار ہے، اپنا ایک کرائٹیریا ہے. تو اسلام کی نظر میں وہ مسلم نہیں ہے. آپ اس کو مسلم نہیں کہہ سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی احکام پر یہ عمل کر رہا ہے مگر مسلم نہیں ہے. تو ایسے ہی اسلام کا غلبہ کسی ملک میں ہے یا نہیں ہے، اس میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اس ملک کا قانون اور ضابطہ کیا ہے، لا کیا ہے اس ملک کا. اگر لا اسلامی ہے چاہے وہ پھر آگے نافذ نہ بھی ہو رہا ہو تو یوں کہا جائے گا کہ اسلام اس ملک میں غالب ہے، لیکن عملی طور پر لوگ اسلام پر عمل نہیں کر رہے. اور اگر کسی ملک کا لا غیر اسلامی ہے تو پھر اس میں کتنی بھی اچھائیاں ہوں وہ اتفاق سے یوں کہا جائے گا کہ ان میں بہت ساری اچھائیاں ہیں جو اتفاق سے اسلام بھی ان کو اچھا کہتا ہے، لیکن یہ اسلام کو غالب نہیں کہا جائے گا. اسلام غالب اسلامی حکومتوں میں ہوتا ہے، غیر مسلم ریاستوں میں اسلام کے غلبے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کے آئین میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ مذہب نہیں ہے ہمارے ملک میں، مذہب کی حیثیت نہیں ہے، ان کا حلف اٹھوایا جاتا ہے